بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، آپ لوگوں کو ان لوگوں سے ملایا جائے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک مہمان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں کا علم، ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں پریشان ہے، سیاستدان ہو یا طالب علم، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ اور جب کسی ایسے گیسٹ سے ملاقات ہو جائے جو آپ کو بتائے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کون سا ذکر کیا جائے، کس طرح سے زندگی کو گزارا جائے، کون سے پیرامیٹرز ہیں جن پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی میں آسانی پیدا کی جائے اور ساتھ ہی دوسرے کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے، آج ہمارے ساتھ معروف ایسٹرولوجر موجود ہیں، مریم آفتاب صاحبہ۔ مریم صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کے آئیں۔ آپ کو بلانا بڑا مشکل کام تھا لیکن ایٹ لیسٹ میں اس میں کامیاب ہو گیا، الحمدللہ۔ اچھا مریم صاحبہ، جس طرح میں نے بات کی ہے کہ ہر بندہ آج کسی نہ کسی مشکل میں ہے، کوئی رزق کے حوالے سے پریشانی میں ہے، کوئی کسی نہ کسی بندش اور رکاوٹ کا شکار ہے، کوئی شادی کے حوالے سے پریشان ہے تو کوئی اولاد کے حوالے سے۔ تو جب بھی آپ کسی ناکامیاب آدمی کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کو مشکلات کیوں ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں، میں اس وجہ سے یہ نہیں کر سکا۔ اس کی صرف یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ واقعی یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ بندش ہو جاتی ہے، شادی میں رکاوٹ، اولاد کی رکاوٹ، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اس کو بہت سمپل وے میں لیں کہ ہر جگہ آپ انرجیز کو ہر کوئی مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے انرجی آپ کے نیگیٹو ہوئی تو رکاوٹ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایون آپ کی تعریف کر رہے ہوں جی، تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کچھ وہ انرجیز کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم دنیا میں رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، یہاں بہت انٹرسٹ ہر جگہ ہوتا ہے کہ فلانا کیا کر رہا ہے، اپنے سے زیادہ لوگوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کمپیئر کر کے اپنے گولز بنائیں۔ جی، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا مریم ہیلنگ سینٹر ہے، جی، اس کے اندر ہم اورا پروٹیکشن سکھاتے ہیں۔ اچھا، اورا پروٹیکشن یہ ہوتا ہے، اورا ہمارا 7 انچز کی لیئرز ہوتی ہے۔ سین فرانسسکو میں کیمراز اس کی پکچرز کھینچتے ہیں۔ اس کے لیے سورہ کوثر ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے 7 دفعہ سورہ کوثر، 7 دفعہ درود شریف، 7 دفعہ سورہ کوثر اور 7 دفعہ پھر درود شریف، جی، تو وہ آپ کا اینٹیڈوٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں نیومرولوجی کا بھی میں ذکر کروں گی کہ 7 نمبر از اے اسپریچول نمبر۔ 7 دن 7 دفعہ درود شریف، پھر آپ کہتے ہیں نا اچھا 7 دفعہ سر سے بھی وار کے دے دو، 7 دن 7 آسمان، تو 7 کا نمبر صدقات کو، درود شریف پڑھنے اور اس کے لیے ریلیونٹ بھی بڑا ہے، سب کے لیے، سب کے لیے، اٹس یونیورسل وہ۔ ٹھیک ہے، سو اینٹیڈوٹس، اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ ایفرٹ بہت کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں رائٹ ویژن بھی ہوتا ہے، لیکن کام وہ غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں ان کے پاس برائٹ آئیڈیاز آ جاتے ہیں، ماں باپ کی جائیدادیں بکواتے ہیں، ان سے کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرو، اور پھر رانگ ڈائریکشن میں کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا میم اورا ویک ہوتا ہے، پھر ہم اس کو نہیں، اورا ویک نہیں ہوتا، ون از ویری امیجنیٹو، تو ہر کو کسی کو اپنا آئیڈیا اچھا لگتا ہے۔ جیسے میں نے جب ٹیرو یہ خود بنایا، آئی ایم ناٹ این اسٹرالوجر، آئی ایم اے ٹیرو ریڈر، تو میرے والد نے کہا یہ کیا بکواس ہے، واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو پروو، بیکاز ہی واز اے بزنس مین اینڈ ہی واز ان ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ تو اگر تو یہ فلاپ ہو جاتا تو آئی وڈ ہیو بین لیبلڈ کہ یہ ٹائم ویسٹ ہوا ہے۔ اب وہی چیز اگر چل پڑی تو دین یو آر اے سکسیس۔ بیسیکلی ہیومن بیہیویئرس کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر آپ بالکل ہیومن بیہیویئر کو نہیں دیکھتے، وہ سیکنڈ سٹیج ہے۔ اچھا، وہ سیکنڈ سٹیج، پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا لک اسپریڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس بندے میں کئی دفعہ بندہ اوور تھنک کر کے غلط کر لیتا ہے، دین اٹ از اے لٹل بٹ آف کریکشن۔ مریم ہیلنگ سینٹر میں یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک بندی کی شادی ایگزامپل پیرانویا کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے کہ ہسبینڈ شکی ہے، اور وہ ایسا نہیں تھا، اچھا، اب پیس آف مائنڈ خراب ہوا تھا، ہوا یہ تھا کہ بہت سلائٹلی اس کو پیرانویا یا او سی ڈی کی پرابلم تھی،
پھر اس کو ٹریٹ کرایا, وہ صحیح ہو گئی. آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ پریڈکشن کریں کہ جی, مجھے یاد ہے جب میرے والد مجھے ڈانٹا کرتے تھے تو کہتے کیا یہ ساس یہ کرے گی وہ کرے گی, ڈو یو وانٹ ٹو, تم نے برکلے سے پڑھا یہ کرنے آئی ہو. میں نے بیٹھ کے سوچا یار یہ کیا, تو کس سے کہانیاں ہی ہیں. لیکن پھر اللہ کے ناموں کی بہت اچھی, اگر کسی کے پاس ساؤنڈ کلاؤڈ ہے تو اس پہ وہ ٹائپ کرے مریم آفتاب, 5 ناموں کی 22 منٹ کی CD اس میں ہے. اور کسی کو انسومیا اور اوور تھنکنگ کی پرابلم ہے, اس کو 22 منٹ سنیں اور دیکھیں وہ کیسے کیور ہوتی ہے. یہ میں نے سین فرانسسکو میں انگریزوں میں بانٹ دی. اس وقت وہ نہیں ہوتا تھا واٹس ایپ وغیرہ, یہ سوشل میڈیا. اور وہاں پہ ایک لڑکی کا مجھے میری بہن کہنے لگی یہ کیا دے رہی ہے, انہوں نے کہاں سننے, یہ ہندوؤں کو سن لیں گے, یہ والے نہیں سنیں گے. I said, I made, let me give it to them, they are my friends. 2-3 سال والے, وہ ایک لڑکی تھی کیتھی, اس کا مجھے ای میل آیا. اس نے مجھے کہا کہ مریم بات یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ اور بچے کی نا روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. میں بہت پاگل ہو گئی, ٹرینکولائزرز لینے لگ پڑی. اور میں ایک دن سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ گھر بدلو. تو میں جب گھر بدلی تو تمہاری CD پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ کسی نے پیار سے مجھے دی ہے, تو میں نے اس کو رستے میں لگایا, رات کو لگایا تو مجھے نیند آ گئی. اس کو اللہ کا نام یا ودودو بہت اچھا لگا تھا. اس میں یا ودودو بھی تھا, یا سلامو بھی تھا, یا رحمانو بھی تھا. تو کہتی ہے اس کے بعد جب نیند آ گئی تو میں نے صوفیزم کی کلاسز لینی شروع کر دی. اب اس کا نام عائشہ ہے. اور وہ مسلمان ہو گئی. اب دیکھیں اللہ کے نام, امریکن تھی وہ, کیتھی امریکن تھی, شی یوزڈ ٹو لیو ان سین فرانسسکو. تو اب ہم لوگ اس کو ذکر کی طریقے سے پڑھیں تو اگر آپ یا ظاہروں کو دیکھیں تو ہماری 6 سینس ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, ہاں, یا ظاہر, اللہ ظاہر کر, اس کے نمبر ہیں 88. تو دیر از اے ہول سسٹم آف کیور. تو یہ اس میں ہوتا ہے. یہ میرے آپ ساؤنڈ کلاؤڈ میں 5 نام ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا مریم صاحب, آپ نے بالکل ایک کہ وہ مسلمان ہو گئی اور وہ اس کو ہیلنگ پہنچی, اس نے کیور کیا, ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک ایکسپیرینس رہا. آج کل لوگ صورت رحمان سے بھی بہت سے لوگ ایسے جو کہہ رہے ہیں, میرے پاس پوڈ کاسٹ میں بھی ہے. اچھا ایسا کیوں دیکھنے میں ہے کہ مشکل وقت میں لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اچھے وقت میں وہ بھول جاتے ہیں. میں آپ کا کلپ دیکھ رہا تھا تو آپ کی جو منطق تھی, جو آپ کی گفتگو تھی, مجھے بڑی اپیلنگ لگی. تو دیکھنے والے کے لیے آپ بتائیں, ہر ایک یہ کمپلین ہے جی وہ مجھے استعمال کرتا رہا. آپ ایسے کریں کہ آپ ایک بہت کمزور بندہ لیں, میں نے پرسنلی ٹرائی کیا. اچھا, اور آپ اس کی ہیلپ کریں دل سے, اس کو گائیڈ کریں. کمپنی ہو کمپنی دے دیں, پیسے چاہیے ہو پیسے دے دیں, ریسورسز چاہیے ہو ریسورسز دے دیں. سیکنڈ سٹیج پہ ہی ہیومن سائیکالوجی کے وہ اپنا حق سمجھے گا. ٹھیک ہے, اس کی تو ڈیوٹی ہے, پہلے اوبلائزڈ ہوگا, پھر وہ ڈیوٹی سمجھے گا. اور اگر آپ کسی وقت وہ ڈیوٹی نہیں پوری کر سکیں گے پھر اس کو غصہ چڑھے گا کہ ہیں مجھے یہ فیسلٹی تو ملتی تھی نہیں ملی. اس لیے آپ جتنا بیسکلی آپ دیکھیں, دنیا میں سب سے خوش انسان سیلفش ہے. وہ سیلفش انسان خوش ہوگا جو لوگوں کا درد رکھتا ہے. اگر آپ بہت سویٹ ہوں گے آپ انویزیبل ہو جائیں گے, کیونکہ ہیومن مائنڈ کو کشمکش کی ضرورت ہے. ہائے یہ میرے ساتھ دوستی رکھے گا کہ نہیں, یہ مجھے ہیلپ کرے گا یا نہیں. جس وقت تو سیٹسفیکشن مل گئی تو پھر سیکنڈ سٹیج آ جاتی ہے, میرا اس کا تو فرض ہے میرے لیے کرنا. اور تیسری آ جاتی ہے نہ کرو تو اس کو بہت برا لگتا ہے. تو بندہ سوچتا ہے کہ اچھے ہوں یا نہ ہوں. تو اس کا بڑا اچھا حل مجھے تو مل گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور اچھے ہوں, بیکاز ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے ٹو ہیلپ. جی ہاں. تو یہ تو بڑی نیگیٹو, یہ تو مولا علی کا وہ بھی ہے نا, جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچ. یہ پرفیکٹ ہے, ہز وزڈمز آر پرفیکٹ. تو آپ فرض کریں ہم ہیلنگ سینٹر سے فاؤنٹین ہاؤس بھی جاتے ہیں, لیکن ان بچوں کے اور ان کے پیرنٹس وہاں پہ تعلق ختم. لیکن میڈم ہوتا ہے ایسا نا کہ اگر آپ کے, ہم لوگ بڑے ججمنٹل ہیں, جب ہم پہ کوئی کامنٹ کرتا ہے کہ یار یہ بڑا مغرور ہو گیا ہے, اس میں بڑا غرور ہے, تو پھر اس چیز سے وہ کیسے ڈیل کریے؟ ہمیں اپنے انر پہ کام کرنا ہوگا کہ وہ مغرور ہو گیا. جی, جیسے فار انسٹنس کہ آپ کا یہ بیہیویئر ہے, ہم لوگ خود بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں
اور جب وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو پھر کہہ رہے ہیں یہ مغرور ہو گیا, یا اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی لائن لگا لیتی ہیں تو نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیریئرز میں کام کرو, آپ اس کو چیزیں پہنچاؤ لیکن ایموشنلی اس سے ڈسٹینس رکھو. بالکل ٹھیک ہو. آپ جب دوستی کے زمرے میں نہیں آؤ گے نا, جی جی, اور آپ اس کو ہیلپ وہ کر دو گے, اینڈ دین سیٹ ہم گولز. جیسے میں نے ایک بچے کے لیے سوچا کہ اچھا اس کے لیے نا اسکالرشپس اکٹھی کرتے ہیں, خود بھی کنٹریبیوٹ کیا, لیکن اس کو بتا دیا کہ اگر یہ گول نہیں ہوگا اٹ ول بی withdrawn, you have to work towards it. ٹھیک ہے, اس کو اسی کی پوزیشن بتائیے کہ you have to work on this, اور that this is not your right کہ تم ناراض ہو سکو. ٹھیک ہے. مریم صاحب, ایک پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پر کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے جی اس کو نظر بد لگ گئی ہے. یہ نظر بد کیا ہے عام آدمی کے سمجھنے کے لیے, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں, نظر بد یہ ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ اگلا کیا کر رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو. جب آپ کمپیئر کے بعد تو نظر بد ہوتی ہے حسد, ایکسٹریم حسد کی, حسد سے دیکھا وہ نیگیٹو انرجی ہو جاتی ہے اور وہ لگتی ہے. بالکل یہ پکی بات ہے. اور اگر اپنے پلانز آپ وقت سے پہلے بتا دو, او ہو, یہ تو پھر میں ایسے کرتا ہوں اور وہ واقعی نہیں ہوتا. آپ نے اپنے پلانز, اپنی ڈائری, اپنا سلسلہ اپنے تک رکھنا ہے, یا آپ کی اپنی زندگی. اس کو جو لوگ اناؤنس کرتے ہیں, کئی تو شو بازی میں بھی کر دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے, میں یہاں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں تو جس گیسٹ کا میں نے کسی سے پہلے شیئر کر لیا نا کہ میں ان کو اپروچ کر رہا ہوں, آئیں گے, وہ نہیں آئے. ہاں, کیونکہ اگلوں کے ہیں آئے گا کہ نہیں. سو پہلا رول ہے کہ آپ اپنی لائف کی جو بھی سکسیسز آنے والی ہیں یا جو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ان کی اناؤنسمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ میں سے بڑا مشکل کام نہیں ہے. آپ بالکل ایزی کام ہے. انا کی تسکین تو رزلٹ سے دنیا دیکھے گی, بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کمال آپ نے بات کر دی. تو دنیا دیکھ کے بولے تو بات ہے, آپ خود ہی بولے جائیں. ہم لوگ تو شیخ چلیوں کی کام بھی ہے نا, خود سے پہلے بتاتے جاتے ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تو وہ شیخ چلی کی کھچڑی نہیں پڑی. لیکن میڈم سائیکولوجیکل اسپیکٹ اگر ہم اس کا دیکھیں, آپ ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی بھی ہیں, میں نے آپ کی پروفائل کو وزٹ کیا ہے تو میں نے کئی کویسچن بھی کر. سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو پسند کیا جائے, اس کی تعریف کی جائے. دیکھیں, اگر چاہتا ہے نا انسان اس کو پسند کیا جائے تو وہ فٹ ہو, ویل ڈریسڈ ہو, اور دیکھنے میں نظر میں اچھا لگے. اپنے پلان بنانے سے یہ چیز حاصل نہ کرے. یہ چیز تو آپ مجھے آج سکھا کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں, فرسٹ چیز کیا ہے, فرسٹ لک از یور اپیرنس. اگر آپ ان کو کپڑے اور لکس میں الجھائی رکھیں گے, وہ آپ کے اندر کی چیزیں نہیں دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کپڑے اچھے پہننے چاہیے. کپڑے اچھے پہننے چاہیے, مطلب آپ ویل ٹرنڈ آؤٹ ہوں, آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں, آپ تھوڑی بہت نارمل کانورسیشن آن پالیٹکس یہ وہ جنرلی کریں. اپنے پلان بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میم یہ شوز کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے. کسی کو میں سن رہا تھا کہ آپ شوز پہننے, سب سے پہلی نظر شوز پہ پڑتی ہے, اگر وہ پڑے گی بلیک شوز ہوں گے تو نظر لگی بھی ہوگی تو ختم ہو جائے گی. دیکھیں, جو شوز ہیں دے آر ایز فار ایز, بیکاز وہ ہمیں گراؤنڈ کرتے ہیں. ہم اپنا سارا بیس شوز پہ, پیروں پہ رکھتے ہیں نا, تو بیس سارا وہ ہوتا ہے. تو شوز کے اندر بہت زیادہ نوٹ, کئی لوگ دیکھیں کہ آدمیوں کے اسپیشلی شوز ہی نوٹ کرتے ہیں, عورتوں کے بھی کرتے ہیں. اچھا, ہاں, شوز نوٹ کرتے ہیں کہ صاف ہے یا نہیں, پالشڈ ہے یا نہیں. شکر ہے میں پالش کر کے آیا ہوں آج. سو دس از یور اوور آل گرومنگ. تو وہ آپ کریں, اپنے پلان کی ہسٹری بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میم یہ بات تو میں آج آپ سے سیکھ کے جا رہا ہوں. اچھا میڈم, اگر نظر بد, یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ نے خود کو بچانا کیسے. اب کوئی نظر بد کا شکار ہو گیا ہے, کوئی ذکر, کوئی وظیفہ, وہ کس طرح سے؟ دیکھیں جی, اس کو کہتے ہیں اورا پروٹیکشن. جو میں نے کہا نا 7 دفعہ درود شریف, 7 دفعہ سورہ کوثر اور 7 دفعہ درود شریف. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا بکرا لے کے اس کا صدقہ کر دیں. 1.5 کلو بڑا گوشت کا صدقہ اگر آپ چاہتے ہیں ٹیوزڈے کو کر دیں, منڈے کو کر دیں, تھرسڈے کو کر دیں, دیٹس انف. اچھا, یہ 2025 ختم ہونے والا ہے تو آپ نے کہا کہیں کہ 250 روپے کا صدقہ کریں 2025 سے ختم ہونے سے پہلے. یہ کیا ہے؟ یہ ہر ایک ہی کر سکتا ہے؟ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ 31 سے پہلے کرنا ہوگا. یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. تاکہ آپ دیکھیں, آپ نے ایک ویڈیو دیکھی 250 روپے از ناٹ a lot of money. جی جی. تو آپ نے اس کو کر دیا تاکہ آپ کا نیا سال کلینزڈ گزرے.
کئی دفعہ ہم صدقہ کرتے کرتے اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو پہلے کریں گے تو اس سال کی ساری نظریں بعد اور اگلا سال فریش شروع ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے اپنے مریم ہیلنگ سینٹر کے اس پہ ڈالا ہوا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. میڈم یہ عورت کے رزق میں برکت نہیں ہوتی؟ ہاں یہ بھی آپ نے دیکھا. عورتیں آپ کے خلاف نہیں ہوتی؟ دیکھیں نہیں بالکل نہیں ہوتی. دیکھیں عورت کے رزق میں برکت اس لیے نہیں ہوتی کہ عورت انسیکیور ہوتی ہے. وہ پیسہ جوڑ کے سیکیورٹی ڈھونڈتی ہے. پیسے رزق کی فراوانی تب ہوتی ہے جب رزق سرکولیشن میں ہو. آپ نے رزق سے چیزیں لی ہوں، آپ نے چیریٹی کی ہو، آپ نے اس کو انجوائے کیا ہو، وہ جوڑ جمع کر لیتی ہیں. لیکن جو عورت اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے، آپ دیکھیں آج کل کے اسکولوں میں یہ جو بیکن ہاؤس سب اونرز عورتیں، تو ان کے رزق میں برکت پڑی ہوئی ہے. بلکہ اب 2026 میں تو مرد کو رزق کی برکت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ عورتوں سے آدھا ڈچ چیزیں کر رہا ہے. ہاں صحیح ہے، بالکل. جو آدمی کی شیولری تھی، عورتوں کا خیال رکھنا، وہ تو اب ان کو اگلے سال میں ضرورت پڑے گی برکت کی. عورتوں کی تو پڑ گئی ہے کیونکہ روٹیشن آنا شروع ہو گئی ہے. اور میڈم یہ جو رزق کی تنگی ہے مردوں کو، جو جاب نوکری نہیں مل رہی، رزق نہیں مل رہا، اس کے لیے کیا کوئی وظیفہ جو آپ بتائیں؟ اس کے لیے اللہ کا نام یا باری ہو یا شکور ہو یا رافع ہو، یا باری ہو یا شکور ہو یا رافع ہو، 102 مرتبہ بہت اچھا ہے. ڈیلی وضو بغیر وضو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ بالکل آپ صبح 7 دفعہ درود شریف کریں، وضو کر کے کر لیں. اور اس کے بعد آپ اس کو کاؤنٹر پہ سارا دن اسٹیپ وائز پڑھتے رہے. ایک دفعہ 102 کر لیا، آپ کا دل کرا دوبارہ کرے، دوبارہ اٹ ول ٹیک یو 5 منٹس. اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ نوکری کے لیے بھی یہی ہے، رزق نہیں، رزق کی تنگی نوکری کے لیے جہاں سے بھی آپ کا رزق آنا ہو، ویدر نوکری ہو، بزنس ہو، انہیریٹنس ہو. اور یہ شادی نہیں ہوتی اور رشتوں کی رکاوٹ، اس کے لیے تو بہت اللہ یا ودودو یا لطیفو یا حقو، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. اس کے لیے ایک اور صدقہ بھی اچھا ہے. جب آپ یہ پڑھو نا، یا ودودو یا لطیفو یا حقو، تو 7 پرندوں کو آزاد کر دو. پرندوں کو آزاد کرنے کا صدقہ، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قیدیوں کو چھڑوانے کا صدقہ بھی ہوتا ہے، اس طرح پرندوں کو آزاد کروا دو اور ساتھ آپ یہ پڑھتے بھی رہو. سو دیٹ از ویری افیکٹو. اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے، دونوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ فریج رزق میں کمی لاتی؟ جی فریج اس لیے لاتی ہے. آپ فریج کو سمبولکلی دیکھو کہ کھانا ہم سٹور کر لیتے ہیں. اب رات کا کھانا بچا، اب ہم نے اس کو سٹور کر لیا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ پرانے کھانے سٹاک کیے جاتے ہیں. رزق کی برکت بانٹنے میں ہوتی ہے. آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی جس کا دسترخوان بسی، اس کے پاس پیسے آتے ہیں. اب تو لوگ ریسٹورینٹس میں ہی ملتے ہیں، گھروں میں تو کم ہی ملتے ہیں. لیکن جو لوگ فریج کے اندر کھانا ٹھوسی جاتے ہیں اور بانٹتے نہیں ہیں، وہاں ڈیفینیٹلی کمی ہوتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک. سو اٹس سمبولکلی دیٹ آئی ہیو گیون آن مائی فیس بک دیٹ جس زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے تو وہ نیبرز کو بلا کے کھانا کھلا دیتے تھے. فریج ہے تو وہ اسٹاک ہو جاتا ہے. میم وہ آپ کہیں بتا رہی تھی کہ ایک جادوئی نمبر ہے، وہ آپ لکھ کے رکھ لیں، 112211، وہ ڈبل ہو جاتی ہے، دولت ہو جاتی ہے. بالکل ٹرائی کر کے دیکھیں. والٹ میں رکھنے لکھ کے آپ موبائل کے اوپر سائڈ پہ لکھ کے رکھ لیں. نیومرولوجی از، آپ دیکھیں اسلام میں، اس کا مطلب ہے میں دولت مند ہو سکتا ہوں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل. جادوئی نمبر ول گیو یو. ہاں کئی دفعہ دیکھیں لوگوں کے پرائز باؤنڈ نکل آتے ہیں اسی نمبر سے. دیکھیں اس نمبر کے فائدے ہوئے ہیں، لیکن اگر کئی لوگ لکھ کے رکھ لیں اور کہیں کیوں نہیں نکلا، تو دس از این ایڈیشن اینڈ اٹس اے اسٹرانگ نیومرولوجی. تو اسلام میں بھی آپ دیکھیں 7 دفعہ درود شریف، بسم اللہ کے نمبر، فلانی آیت کا فلانا نمبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، وہ آپ دیکھیں. بالکل ٹھیک. سو نیومرولوجی یہ نمبر دوبارہ بتا دیجیے کیا نمبر؟ 112211. کسی بھی سیاہی سے لکھ کے، پین سے یا کسی موبائل پہ میں لکھ کے، آپ بے شک موبائل چٹ پہ لگا دیں، موبائل کے اوپر چٹ پہ لگا دیں، اپنے بیڈ سائڈ کے ساتھ رکھ دیں، موبائل کی گیلری میں لکھ کے چٹ رکھ لیں. دیٹس دا بیسٹ موبائل یو کیری، ہر وقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میڈم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو نظر لگ گئی ہے تو نظر اتارنی بھی ہوتی ہے، تو اس کا کیا آسان طریقہ ہے نظر اتارنے کا؟ کچھ لوگ تو دھویں اور مرچیں لے کر، دیکھیں جو پھٹکری اور نمک ہوتا ہے وہ آپ کو کلینز کرتا ہے.
تو آپ کا اورا بھی کلینس کرتا ہے. آپ مریم ہیلنگ سینٹر شروع تو ٹرو سٹوری سے تو ہوا تھا, اب وہ صدقوں کی اس لیے لائن لگ گئی ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں, تو ہر طریقے کی ادھر میں نے بتائی, اس کا بہت ریمیڈی بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ہر بندہ ظاہرہ آج کل خواتین ہوں مرد ہوں وہ جابس کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. آفس کی بھی ایک سیاست ہوتی ہے, جیسے بہت ظالم, بہت ظالم. آپ میرا سوال ہی سمجھ گئی, آفس کی سیاست سے کیسے ڈیل کر رہے ہو؟ میں تو دیکھا ہے کہ لوگوں کو نروس بریک ڈاؤنز پرابلمز, بیکاز دیکھیں 8-9 گھنٹے آپ آفس میں رہتے ہیں, آپ ادھر کی پرابلم ظاہر گھر پہ لائیں گے اگر آپ وہاں سے خوش واپس نہیں آئیں گے. آفس کی پرابلمز بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں. کیسے ڈیل کریں؟ ہاؤ کین وی ڈیل ود دیٹ؟ آپ آفس کی پرابلمز کو بڑی سمجھداری سے, اس طرح ایک تو اس کو پرسنلی نہیں لینا جو بڑا مشکل کام ہے, لیکن پہلے عورتوں کو یہ ہوتا تھا کہ جی باسز ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جونیئر پوزیشنز میں آئیں آدمی نے, وہ اب بھی بہت زیادہ ہے. وہ ہراسمنٹ کی مد میں بھی کر رہے ہیں نا, ہراسمنٹ. اور دوسرا میں نے ایک بڑی اسٹرینج چیز نوٹ کی ہے, میں نے وہ لوگ جو بہت جینون ہیں, اپنی کمپنی کے ساتھ جینون ہیں اور ایکسٹرا ٹائم لگا رہے ہیں, ان کے باسز ان کو ترقی نہیں دیتے. اب مجھے خیال آیا کہ یہ کیا طریقہ ہوا, اٹ از ریوارڈ اینڈ ورک. تو میں نے نوٹ کیا کہ جو اپنا میرا پی این ہے وہ مجھ سے کبھی چھٹی نہیں مانگتا. تو ایک دن مجھ سے چھٹی مانگ لی, تو میں نے کہا تم کیوں چھٹی جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو وہی کر رہی ہوں کہ اس نے کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تو میں اس کو رگڑی جا رہی ہوں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, ان فیکٹرز سے سمجھداری سے جو لوگ ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں نا, نہیں آپ سمجھیں اور ان کو طریقے سے وقت آنے پہ رسپونڈ کریں, وقت آنے پہ پیشنس رکھ لیں. مشکل کام ہے بٹ دیٹس دی آرٹ. اس کا کوئی ذکر کوئی نمبر وہ ہاں اس کا ذکر بالکل ہے. اللہ کا نام یا عزیزو ہے جو بہت اچھا رہتا ہے. جنرلی کئی لوگوں کو سوشل پرابلمس بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ لوگ صحیح طرح ریئیکٹ نہیں کرتے, تو یا عزیزو از اے بریلینٹ. اللہ کا چلتے نام پھرتے پڑھتے رہیں. ہاں کھلا پڑھیں, اس کا کوئی نمبر آپ کھلا پڑھیں تاکہ آپ کی انرجی کے اندر لوگوں کی ہر دل عزیز ہو جائے نا. یا عزیزوں کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. ڈکی بھائی کو کس کی نظر لگی تھی؟ اپنی. ڈکی بھائی کو اپنی ہی نظر لگی. زبردست. اپنی نظر لگی تھی. لگ جاتی ہے اپنی نظر. ہاں اگر میں اپنے بارے میں بولی جاؤں تو مجھے اپنی نظر ہی لگ جائے گی, کیونکہ 100 لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ کلیکٹیو ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد ان کی مشکلات آ گئیں اور اب تو وہ باہر آ گئے ہیں. ہاں تو ان کو اپنی لگ گئی ہے. یہ ستارے, یہ ورگو ہے, یہ کیپریکون ہے, یہ میٹر کرتے ہیں ستارے؟ بالکل کرتے ہیں. دیکھیں کیپریکون, میں کیپریکون ہوں. آپ دیکھیں کیپریکون ایک چیز کو ڈفرینٹلی ہینڈل کریں گے. آپ میاں نواز شریف کو لے لیجئے. کیپریکون گوٹ ہوتی ہے, کبھی سلپ کر جاتی ہے, کبھی اوپر چلی جاتی ہے, کبھی سلپ کر جاتی ہے, کبھی اوپر چلی جاتی ہے. دے آر ویری ایمبیشیس اینڈ دے آر ریئلی ورکہولک, میل فیمیل بوتھ, اینڈ دے آر اچیورس. تو یہ تو کوالٹی ان میں سب سے زیادہ ہے. آپ جتنے لیڈرز لے لیں, جو بھی دیکھ لیں, جو وہ کیپریکون یا لیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا لیو ہوتے ہیں. اچھا یہ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی, یہ کب باہر آ رہے ہیں آپ کے علم کے مطابق؟ اب پریڈکشنز پہ آ گئے ہیں. یہ ابھی تو نہیں آ رہا ہے, ابھی اندر ہی ہیں تھوڑی دیر. یہ مستقبل میں وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کا؟ نہیں. مریم نواز شریف نہیں. بلاول بھٹو کسپ ڈیٹ ہے, بہت اسٹرانگ پاسبلٹی ہے. لیکن مجھے ایک اور فیمیل, اب آئی ڈونٹ نو, یہ ایک اور فیمیل پرائم منسٹر بن سکتی ہے. دیٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ, بٹ مریم کا. Are you talking about آصفہ بھٹو سر؟ Yes, could be. I don't have a date of birth, but I think so. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ خان صاحب کی شادی بہت سے لوگ کہتے ہیں, پریڈکشنز کرتے ہیں کہ بشرا بی بی سے طلاق ہو جائے گی خان صاحب کی. آپ کو کیا نظر آتا؟ مجھے تو یہ اس کی اتنی پاسبلٹی نہیں نظر آتی. تیسری شادی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟
ہاں کام اگر ہے تو کامیابی پھر سے ہوگی, اس کو کہہ سکتے ہیں. نہیں, آپ کی پیش گوئی آپ کو نہیں نظر آتا کہ ان کی علیحدگی ہو رہی ہے مستقبل میں کہیں؟ اگلے سال تو نہیں ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک. آگے جا کے ہو سکتی. بلاول بھٹو کی شادی جی کب تک ہو رہی ہے؟ وہ جلدی ہو جائے گی. اچھا. ویسے ایک بڑا $1 ملین کویسچن ہے آج کے تناظر میں. حکومت 5 سال کی مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے. کرے گی. شہباز شریف صاحب کرے گی. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے کرے گی. جو 5 سال کی مدت مکمل کرے گی. بہت مشکل سے کریں گے پر کر لیں. فیلڈ مارشل کا مستقبل بہت چھائے ہیں اور انہوں نے کام بھی کیا ہے, انڈیا کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے, تو ان کا ذائچہ آپ نے دیکھا ہے یا یہ بہت سٹرونگ ہیں اور بڑا کامیابیاں انہوں نے سمیٹی ہیں ماشاءاللہ؟ یہ آگے بھی سٹرونگ ہی ہے. یہ آگے بھی سٹرونگ ہے. پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے واقعی؟ پاکستان اڑان بھر چکا ہے؟ پاکستان کو تو آگے کافی فائنینشیل ایشوز ہوں گے, پرابلمز ہوں گی, لیکن پھر اٹھ بھی جائے گا. مگر یہ سال شروع بہت امید سے نہیں ہو رہا, بٹ ہم لوگ یوں ہی چل پڑتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں. نواز شریف از اوور بطور پرائم منسٹر. 3 دفعہ تو ہو گیا نا, اور کتنی دفعہ بنے؟ 10 دفعہ بھی بن سکتے ہیں. وہ بس نہیں بن رہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب اب نہیں بن رہے. اچھا یہ عالمی تناظر میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی قدرتی آفت پاکستان میں دیکھ لیں 2026 میں؟ یہ ہم ساری 2026 کی پریڈکشنز ہیں. 2026 اس سے ایسی چیزیں ہوں گی. کوئی کرونا شرونا جس طرح کی بیماری, مائلڈ تھنگ آف دیٹ, لنگس کی پرابلم, تھوڑا سا نیچرل کلائمیٹیز کی طرف سے رف سال ہے. قدرتی آفات کی طرف سے رف ہے. پچھلا سال بھی تھا, یہ بھی ہے. یہ بھی ہے. اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرا فیوریٹ تو بابر اعظم ہے جو 15 اکتوبر ہے. لبرا 6 نمبر بڑا لکی ہوتا ہے, لیکن یہ لکی نہیں رہے گا اس دفعہ. اب ایک بات ہم نے پہلے کی تھی کہ ایفرٹ ان دا رانگ ڈائریکشن. ہی ہیز دا ٹیلنٹ, ہی ہیز دا فیئرلیسنس. یہ کہیں نہ کوئی لک وائز اور یہ صحیح جو پوٹینشیل ہے وہ آنے, وچ از ویری سیڈ. میڈم ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ کچھ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ کسی کمرے میں گھڑی لگاتے ہیں تو گھڑی رک جاتی ہے. ہاں اوکے. گھڑیاں لگاتے ہیں تو گھڑی رک جاتی ہے. یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ آپ کو سائنس دیکھیں, آپ کو نیچر سائنس دیتی ہے. اگر گھڑی رک جاتی ہے تو دس مینس کہ آپ ایک تو بڑی بند گھڑی لگائیں نا, فوراً سیل بدلیں, بیکاز ٹائم از لائف, ٹائم از ایوری تھنگ. نہیں وہ 2-4 دن کے بعد خود ہی رک جاتی ہے, پھر سیل ہی چینج کرتا ہے. ہاں اس کی کیا وجہ تو ہو آپ سکتی ہے؟ بند گھڑی کو کیوں, ٹائم کے ساتھ چلنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ایک تو ویسے ہی اگر کوئی سیل خراب ہو جائے, اور ایک آپ کو اشارے بھی ملتے ہیں کہ آپ کو کبھی گٹ فیلنگ آ جاتی ہے, کبھی کوئی دیکھ کے آ جاتا ہے, کبھی کوئی ایسی چیز پڑھ لیتے ہیں تو آپ سکرول کریں. آج کل لوگ وہ شارٹس بہت دیکھتے ہیں, تو کئی دفعہ کوئی چیز کلک کر جاتی ہے. بٹ بند گھڑی لگانی نہیں چاہیے. میں سے کسی کو قابو کرنا ہو اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ وہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں محبوب قدموں میں, کوئی کسی کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ کے, جسے ٹیلی پیتھی بھی کہتے ہیں؟ ٹیلیپیتھکلی مینیفیسٹیشن بہت اسٹرانگ چیز ہوتی ہے, آف کورس. اب محبوب آپ کی قدموں میں آپ اتنا تو مینیپولیٹ نہیں, لیکن آپ پازیٹیو انرجیز ضرور بھیج سکتے ہو. اینڈ آف کورس دا رائٹ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو, آف کورس یو کین ڈو اٹ. میم ایک آخری مجھے بتائیے گا کہ بہت سے نوجوانوں میں لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, جاب انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں ان کا کانفیڈنس بڑا شیکی ہوتا ہے, کانفیڈنس نہیں ہوتا. اس کے لیے تو بہت زیادہ میں نے ٹرائی کیا ہوا ہے. آپ یا غنی ہو یا قوی ہو, اس پر اسٹرینتھ یہ پڑھ کے جائیں تو آپ کا جو اورا یا پرسنالٹی شائن کرے گی. اور اگر کسی کا ایگزام ہے, CSS کا ایگزام ہے, میٹرک کا ایگزام ہے, میڈیکل کا ایگزام ہے, تو وہ یا علیم ہو, علم سے یا علیم ہو 10 دفعہ, دن میں زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں, پیپر کھولنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں 10 دفعہ پڑھ کے پیپر کھولیں. ہاں, اس سے آپ کی میموری اینڈ ریکال بہت اسٹرانگ ہوگا. اور میم ویسے ہی یہ جو کوئی کانفیڈنس بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ ہے, کوئی لفظ ہے عام کانفیڈنس بڑھانے؟ ہاں, یا کبھی ہو قلب کی اگر آپ کو اسٹرینتھ آ گئی
تو سارا کچھ تو قلب کی اسٹرینتھ ہے. ہاں ہاں، یا کبھی یوں چلتے پھرتے ہیں بیٹھتے رہیں, باقی ول فالو. آپ کا قلب اسٹرانگ ہے, ایمان آپ نے اپنا اسٹرانگ کر لیا, تو پھر پرابلم کیا ہے؟ تو کوئی پرابلم چلتے پھرتے بڑھتے دیں, یا کبھی ہو یا کبھی ہو. زبردست ہو گیا. مریم آفتاب صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور آپ نے بتایا کہ کون سے الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے, کس طرح سے حاسدوں سے بھی بچا جا سکتا ہے, کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. کوئی آخری پیغام جو آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ دیکھیں, آخری پیغام تو یہی ہے کہ لائف میں کانسٹنٹلی ویلیو ایڈ کرتے جانا چاہیے. اگر آپ فرض کریں ایج سے تھوڑی ہیلتھ کم ہو گئی ہے تو آپ وزڈم لے لیں, لیکن آپ اپنے آپ کو اینڈ تک ریلیونٹ ضرور رکھیں, کیونکہ ایک سینگ ہے نا کہ کچھ دیر کے بعد لوگ حال نہیں حیثیت پوچھتے ہیں. تو اپنے آپ کو وردی بنائیں اور حقوق العباد میں رہیں اور بلیسڈ رہیں, لائف کو انجوائے کریں. مریم صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بتایا کہ پازیٹیو انرجی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. قلب کی آپ نے بات کی کہ جب آپ یا قویو کا ورد کریں گے تو اس کا تعلق قلب سے ہے, تو جب قلب کے اندر آپ کو انرجی فیل ہوگی, پازیٹیو چیزیں فیل ہوں گی, تو یقیناً آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا. اور آپ نے بتایا کہ جادو سے یا نظر بد سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.